فرت واسطے بالعموم بانیان دے مرحومین دی بخشش واسطے بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ نجات دہند بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے، حاجات دی برآوری واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے پھر بھی مل کے صلوات پڑھو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد العابدين۔ أما فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، وقال النبي الأعظم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية۔ بلند صلوات۔ برادران ایمانی، محبین حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری قبول فرما، بانیان دا پر خلوص اہتمام مالک عبادت شمار فرما۔ جتنے اہل ایمان اس دار فانی تو پر گئے مالک سب دے درجات بلند فرما، بالخصوص بانیان دے مرحومین دی مالک بخشش فرما۔
ظلم دا دور ہے، ضرورت ہے حجت خدا دی تشریف آوری کریم خالق ساڑھے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرمائے، دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات برادران ایمانی مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا اشریہ دا دار و مدار یا اللہ دے قرآن دے ہے یا 14 دے فرمان باقی کا جا مذہب ہے، دلیل آلہ مذہب ہے، اس واسطے جو لوگاں دا بڑھے ہوئے نہیں اللہ دا بڑھے ہوئے اور الحمدللہ نظریہ توحید کو لچا کے مسئلہ مسواک تک ساڑھے دین دی کوئی جز نہیں جن دے ہوتے ساڑھے کوئی دلیل نہ ہو اور دلیل بھی اللہ دے قرآن جو مل سی یا 14 دے فرمان جو مل سی آسان سارا چکے دین دے دو حصے، ایک حصے دا نام اصول دین ہے، دوسرے حصے دا نام فروع دین ہے، یہ لفظ بدل کے آکھاں ایک حصے دا نام عقیدہ ہے، دوسرے حصے دا نام عمل ہے، اور تو خوش قسمت ہے جو تے عقیدہی قرآن اور 14 کو لے آئے، عملی قرآن اور 14 کو عقیدہ بھی وہ ہے جڑا قرآن دیتا ہے یا 14 دیتا ہے، عمل بھی وہ ہے جڑا قرآن اور 14 دیتا ہے، چونکہ اساں اس نظریے دے قائل ہیں جو دین نازل کرنے والا خود اللہ ہے، دین پہنچانے والا محمد رسول اللہ ہے، اور دین دے بچانے والے علی دے یار ہم پتر ہوجا جلنا دین دے نازل کرنے والے کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ پورا نازل کیتا اے نہیں بے کوئی آتا گھاٹا بعد تو سو کر لیا ہے، نہیں اس آپ بنایا اور وہ قانون الہی ہے جنہوں دین نازل وہ اللہ کی طرفوں نازل کردہ نظام ہے جنہوں اسلام آدھے یہ کوئی معمولی بات نہیں، ضابطہ حیات ہے، یعنی انسانہ کی زندگی دے گزارن دا الہی طریقہ ہے جنہوں اسلام آدھے ظاہر ہے جب پیدا کیتا ہے جو اس نظام دیتا ہے تو نظام اس مکمل دیتا ہے، وہ اس کمی بیشی نہیں کیتی اس جڑا وہ دی چاہتا ہے، جڑا وہ دا تقاضا، جڑا وہ جو مخلوق تو چاہ دیا ذات اس نازل کیتا ہے اور جنہیں بول اعلان کرایا سو ایڈا سچا ہے جو دی صداقت دی گواہی خود قرآن میں دیتی ہے ہمارا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے بندے ایڈا ذمہ دار نبی ہے جڑا کچھ بولیندا صرف زبان دی ہوندی ہے، وحی میں اللہ دی ہوندی ہے، اپنی طرفوں خواہشات نال نہیں بولیندا بلکہ جڑا کچھ بولیندا ہے وہ میں اللہ دی اجازت نال بولیندا دین نازل کی دست مکمل اور جہدے حوالے نازل کی دست وہ دی صداقت کی گواہی دیتی اور جہ دین بچایا ہے وہ ایڈے ذمہ دار ہیں جو میں گھر لا چھوڑے ہے کہ دین مکمل بچایا ہے دین سانو کہیں دیتا ہے اللہ دیتا ہے، دین کہیں دیتا ہے، نظریہ توحید سانو کہیں دیتا ہے بولو اللہ دیتا ہے نا، یہ کوئی شک شبہ بھائی سانو نظریہ توحید کہیں دیتا ہے، عادل والا نظریہ کہیں دیتا ہے، نبوت والا نظریہ کہیں دیتا ہے، امامت والا نظریہ کہیں دیتا ہے،
تے اے قیامت والا نظریہ سانو کہہ دیتا ہے بھائی کوئی جو آکے توحید چھوڑ دے سو تے کوئی آکے اللہ دا عادل ہونے والا نظریہ چھوڑ دے سو تے کوئی آکے نبی دی نبوت والا نظریہ چھوڑ دے سو تے کوئی آج دا ملا میٹنگ کر کے آکے جو علی ولی اللہ شیعہ اعلان پڑھ دیتے دہشت گردی تے تبرعی اعلان ملا 1400 سال ہو گئے تیرے تابع ابو بنو امیہ تو نے چھوڑا تیرے آکے چھوڑ تبرعی اعلان ہے جی شیعہ دے جی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اے اعلان میاں دہشت گردی تے مبنی ہے مسلمان اسکے نوڈو کھیندے نہیں اپنا نظریہ چھوڑنے نہیں اے ساڑھے دل دی آواز ہے چاہے میں سپیکر تے علی ولی اللہ تھا یا بستر تے آتھا میرا عقیدہ ہے میں کہہ دیا کہ اپنا نظریہ نہیں بدل سکتا اور ہوش سے نہ کھلنا ہے علی ولی اللہ بھی اعلان تو روکے وہ بھی وہ پاکستان ہے کیڑا پاکستان محمد علی کے فاطمہ میں آیا ہے یہ پاکستان ملہ دے باپ دی ایجاد نہیں ہے شیعہ دی ایجاد ہے پاکستان رہے گا تو علی ولی اللہ کی اعلان آتی رہے گی کہیں دے آپ کے نہ اسالی نو منے تے نہ کہیں دے آپ کی اسالی چھوڑنا ہے بندے آخر موت دے ڈر تو تے دہشت گردی دے ڈر تو شیعہ چھوڑ دے سن تو یہ تیری بھول ہے علی کی محبت میں مرنا تو ہم عبادت سمجھتے ہیں سال ہو گئے کربلا دے واقعہ دوارت زیارت وارث پڑھ دیں زیارت عاشور پڑھ دیں اسیات نے یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم فوزا نظیما کہ اے زہرا کے لال اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی تیرے قدموں میں شہید ہوتا جیڑی قوم 1400 سال تو علی دے پترے دے قدمہ شہادت دی آرزو پہ کر دیئے اگر آج علی ولی اللہ بھی بتا دے اس قوم کو موت آ لگے تو ہم خوش ہو کے قبول کریں گے ہمارا عشر و نشر و کربلا والوں یہ آج دی گال نہیں منو امیہ کا 100 سال لگتا ہے 100 سال کتنا 100 سال 5 نسلہ بدل دیا 20 سال کے بعد ایک نسل بدل دیا 5 نسلہ بدل دیا 5 نسلہ لگیاں بنو امیہ دیا کوشش ہوئی علی مٹ جائے پیسہ لگا ہے ریال لگا ہے ڈالر لگا ہے محراب لگا ہے منبر لگا ہے منبر تے زر خرید لوگ بکواس کرتے رہے علی کے خلاف ہر دور کوشش ہوتی رہی ہے علی میں جائے لیکن تاریخ گواہ ہے جو مٹانا چاہتے تھے ہر دور میں مٹتے رہے علی کل بھی زندہ تھا علی آج میں نے نہیں بھولتا جملہ اپنے بزرگ استاد حضرت زین الاتقیاء علامہ سید گلاب علی شاہ اللہ مقام وہ فرمائے ہیں اللہ نے پیغمبر اعظم نو 2 معجزے عطا کی تھے ایک معجزے کا نام قرآن ہے دوسرے معجزے کا نام علی ہے قرآن معجزہ ہے ذات علی بھی معجزہ ہے
دنیا کوشش کی ہے قرآن کو ختم کر دیا جائے، آدھے رسول دی اپنی شاعری ہے، رسول کا اپنا کلام ہے، لیکن قرآن اللہ کا نور تھا، مٹانے والے مٹتے رہے۔ اور دوسرا معجزہ علی ہے، علی بھی اللہ کا نور ہے، ولایت علی بھی اللہ کا نور ہے، مٹانے والے مٹتے رہیں گے، اللہ کا نور نہیں مٹا سکیں گے۔ ساری تاریخ سن کے دیکھو بنو امیہ کیڑا ظلم ہے جڑا شیعہ نے نہیں کیتا، جرم یو آئی علی مٹے، حجر ابن علی نال کے سلوک ہو ہے، سرکار امیر سمیت تمار نال کیا سلوک ہو ہے، جناب رشید حجری نال کیا سلوک ہو ہے۔ یہ سارے لوگ صرف محبت علی ایک قتل ہوئے، انہاں قتل ہونا قبول کیتا ہے، مذہب علی چھوڑنا قبول نہیں کیتا۔ جی میں ساڑھا نظریہ توحید قرآن آلہ ہے، اللہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں ساڑھا نظریہ عادل خدا بھی قرآن آلہ ہے، وہ بھی اللہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں نبی دی نبوت آلہ نظریہ ہی قرآن آلہ ہے، وہ بھی اثر نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں ریت نظریہ امامت بھی ساڑھا قرآن آلہ ہے، اسی نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں نظریہ قیامت بھی قرآن آلہ نظریہ ہے، وہ بھی اثر نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن آلہ و یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت آلہ دن اللہ ہر کہنو اپنے اپنے امام نال فیصلہ۔ یوم ندعو، اس دن کو یاد کرو کہ ہم پکاریں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ۔ لیکن اپنا امام مبارک سانو اپنے دے پچھو ٹرن دے، ہر دن اپنا امام مبارک ہوئے، اور تو خوش قسمت ہے تیرے دل وچ محبت و ولایت علی ہے۔ میرا سیوا مولا فرماتے لو احبنا حجرن لکانا معنا یوم القیامہ، فرمایا دنیا والے ہماری محبت نہ چھوڑنا، اگر اس دنیا میں ہمارے ساتھ پتھر بھی محبت کرے گا تو قیامت کے دن وہ پتھر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو خوش قسمت ہے، لیکن اللہ کی ذات نے بے عیب ہادی دیتے۔ آج کیڑے امام دا دور پہ چل رہا ہے، بولو امام زمان دا دور ہے نا، امام دا کہنا ہے مہدی آخر الزمان ہے نا، ہیں تو اے آج دے دور دا امام قیامت تک دے شیعہ نال لے کے اپنے باب حسن عسکری دا دامن مانگنا پیسے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، ہر کوئی اپنے اپنے دور دے امام نال اٹھی بنا۔ مہدی زمانہ قیامت تک دے شیعہ نال لے کے اپنے باب حسن عسکری دا دامن، حسن عسکری مولا قیامت تک دے شیعہ نال لے کے اپنے باب علی نقی دا دامن، علی نقی مولا قیامت تک دے شیعہ نال لے کے اپنے امام و باب محمد تقی دا دامن، محمد تقی اپنے باب علی رضا دا دامن، علی رضا اپنے باب موسیٰ کاظم دا دامن، موسیٰ کاظم اپنے باب جعفر صادق دا دامن، جعفر صادق محمد باقر دا دامن، محمد باقر علی زین العابدین دا دامن، علی زین العابدین حسین مظلوم دا دامن، حسین مظلوم حسن دا دامن، حسن قیامت تک دے شیعہ نال لے کے اپنے باب علی دا دامن نبیسی، علی قیامت تک دے شیعہ نال لے کے پیغمبر اعظم دا دامن نبیسی، جہاں محمد جائیں گے۔ جدے محمد مصطفیٰ ویسے قیامت تک دے شیعہ انہاں دے نال ویسے، لیکن پاک پیغمبر دا یہ فرمان یاد رکھ، فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتت الجاہلیہ،
جیڑا بندہ مر ونے تے اپنے وقت دے امام دی معرفت دے بغیر مر ونے تو وہ گمراہی تے کفر دی موت مولا ایمان دے نہیں۔ معرفت امام زمانہ ضروری ہے، معرفت امام واجب ہے۔ کیا میں پوچھ سکنا ساڑی قوم میں معرفت امام زمانہ ہے؟ آج یہ صدیتہ ہے امام زمانہ آخری امام، کیا امام دی معرفت ہے ساڑے قوم میں؟ پیغمبر جو فرمائیں جڑا بندہ مرونے معرفت امام دے بغیر تو بندہ مرسی کافر۔ کیا آج تک ایسا بھی سوچیا جو ویلے امام دی اسمی معرفت کروں یا نہیں؟ اس صرف وہ جو کتے امام زمانہ میں بھوک رہے وجہ ہے بسان معرفت ہی کائی نہیں۔ ایسا امام دا تعارف ہی نہیں کرایا، نہ ممبر کرایا، نہ اہل ممبر کرایا، اور نہ تو سن تقاضا کیتا جو امام زمانہ تے بول نہیں کیتا نا۔ تو سن نہیں آکھا جو امام زمانہ دی معرفت تے گفتگو کا تے میں بھی نہیں کی تھی۔ خیبر دیتا ہم تجھے لیا خندق سنی ہے تو سمیں پڑھی ہے، ازاداری میں دیتی ہے، ماتم میں دیتا ہے، رونا میں دیتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا دین دا یہ حصہ معرفت امام آلا یہ سارے کو چھٹی ہو گئی ہے یا امام دی معرفت ضروری ہے؟ اگر امام دی معرفت ضروری ہے یہ جو سارا بھرے پہ برامدہ کوئی دس سکتا امام دی اس وقت کتنی عمر ہے؟ ایک ساڑھا ذوق کی نہیں منایا گیا، ساتھ تو کچھ ایک ہے نہ بیان کرنے والے کیتا ہے نہ قوم منوا کیا۔ میں تھوڑے دیتا سکتا اسے بور تو نہ ہو ایسا بالکل توجہ نال میری گفتگو سن سو۔ میں انہیں ضروری باتوں جناب دے سامنے تو آئی ہے تو ادھو سن کے ادھو تپاون والے گلاں نہیں یاد کر رہے ہیں جی سمجھ رہے سننے ہیں اگر وہ نعرے مارے کہ چولہے دوان پھوڑے فلانے بڑی پڑی ہے فلانا وان وٹن لگے یہ کوئی ساڑا معیار رہ گیا مجلس ایسا ختم ہو گیا سانو لوگاں تباہ کر دیتا ہے۔ اہل ممبر سارے کول پیسہ بھی لے آئے پروٹوکول ہی لے آئے سنگیتا کچھ نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے یہ گلہ تصویر بجوانہ یاد کرنی گلہ زندگی دیا ہوئی ہوں تو واقعہ میں مجلس پڑھی چہرے تو سارے ویدہ پڑھا میں کہنوں اٹھا کے یہ گلہ پوچھ سجڑی آج مدسین دا مجلس سبق ہے نا مجلس داسگاہ ہے میں آنا قوم میں شیعہ کو جی داسگاہ ہے کائنات دکھا ہے مذہب بولو ہی نہیں۔ حسین نے محابے نال ہر کوئی آنا نہیں سارے آئے نہیں بیٹھے شاید کہیں کہ ساڑھ دے اتنے کٹھے نہ ہوں جتنے حسین نے ساڑھ دے اچھا ہون تھوڑی توجہ کرنے امام دی ولادت ہوئی ہے 255 جائے یہ گل میری یاد تھا کیڑے سامنے 255 ہجری 12ویں امام دی ولادت ہوئی ہے سامرہ 5 سال کی سن 160 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت ہوئی ہے۔ منصب امامت دی دستار میرے 5 سال دے مہدی دے سر دے آئی 5 سال دے امام دے سر دے دستار امامت آئی۔ لوگاں شیعہ تے اعتراض کرنے شروع کر دیتا وہ آدھے میاں شیعہ 5 سال کا امام بنی کھلے میں بچہ
دیونا پوسی میاں 5 سال دا بچہ شیعہ امام بنائی کھڑے امام کون بنے گا نبی کون بنے گا اللہ بنے گا امام کون بنے گا نبی کون بنے گا جیڑا ملنا میرے 5 سال دے امام دے اعتراض کرے گا او قرآن دی روح نال منی کھڑا ہے جو ترائے دے گا نبی بول بول کے آدھا پہ میں نبی ہاں ترائے دے گا بچہ ہے وقت دی بطول دی جھولی ہے لوگا ماں دے اعتراض کیتا ہے تو بچے نو اللہ بلایا او ساکیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ خبردار میری ماں دے حق کھڑا کوئی نہ کرے میری ماں کا جرم نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا منن دے آوے تے ترائے دین دا بچہ قرآن کی چیزیں لات رکھ کے منن بچہ ترائے دین ہے اے نبی ترائے دین دا بچہ نبی وہ بنا سکتا ہے کہ 5 سال دا امام بنائے تے تن تکلیف کیوں ہے کہ دائیں موضوع علی تے نہیں بنے گا ترائے دین دا بچہ نبی انکار کر دے وقت اسلام تے آدم تین مننا اس ہی کے آیا تے انکار کر چاہ تے بانوان کافر تے نبی کون بنے دے اوہ اللہ جو امام 5 سال دا بنایا تے تین تکلیف کیوں ہو گئی ہے بناونا تو اللہ کا کام ہے رائے دے دا نبی بنایا تھا اللہ تے 5 سال دا امام بنایا تھا ترائے دے دا نبی بنا سکتا ہے جو 5 سال دا امام نہیں بنا سکتا 5 سال دے امام دے سر سے دستار امامت آئی اور ہر دور شیعہ نو ایجنسیاں بنڈے آئے اس دور چی حالات خراب ہوئے کیونکہ امام دونی کا تو ٹور گئے 5 سال کا امام منصب امامت تے آیا تے 2 دھڑے جو لوگ تقسیم ہو گئے ایک دھڑا بن گیا حضرت جعفر دا امامت دا قائم حضرت جعفر جناب امام زمانہ دے چاچے آئے انہاں دی عمر بڑی آئی وہ بندہ جوان آئی ایک 5 سال دا معصوم شہزادہ آئی لوگ ڈھیر ڈال گئے جعفر نہ آئی تھوڑے بچ گئے امام زمانہ نہ آئی قومی جو کچھ بندے آئے کہ ونڈ آتی تھی ایسا ونڈ ہوندی ہے نا ونڈ انہوں کی ونڈ کی تھی انہوں نے پتہ لگا نا بندہ ایک دفتر کھولی بیٹھا ہے وہ بھرا ہے دیکھے نا پیو دی حویلی 5 سال دا بچہ ہے وہ بیٹا ہے وہ پتہ امام کون ہے لوگ مشکوک ہو گئے انہاں وانڈا انہاں کوئی خط آندے کوئی خالی کاغذ امام نے تو سوال ہی لکھ سی جواب ہی لکھ سی تے سائل دا نام ہی لکھ سی کوئی خالی کاغذ کوئی خالی کاغذ کوئی سوال آئیں دے جواب مطلوب آئیں دے سوالی دا نام کوئی نہ کوئی سوال آئیں جواب مطلوب آئیں سوالی دا نام ہاں دے ایڈریس کوئی نہ انہاں کیا جائے خالی کاغذ سوال جواب دو لکھ دے بنو تے سائل دا نام دے پتہ ہی لکھ دے بنو تے جائے سوال انہوں نے جواب لکھ دے بنو تے سائل دا نام لکھ دے بنو تے پتہ ہی لکھ دے بنو جناب جعفر کے سامنے انہاں خط کھول کے رکھے اور ساڑھے جواب دے کہ اثر دے حق کے امامت دی بیعت کرے گا جناب جعفر غصے ہو گئے انہاں کیا کہ میں غیب دی خبریں تھوڑی ہے جائیں گا
انہاں کہ امام ہویا تے اخلاق انج نہ ہویا کہ نائب محمد ہوندا بھائی نے رنجو کے قوم والے ٹورن لگے کہ میرے 5 سال دے ہادی امام دا غلام آ کے انہاں دے دامن وچوں نپیا اہل قوم رو گئے امامت دے بارے لب کشائی نہ کرے آئے راہ بھول گئے ہو آؤ تو امامت دے بوئے تلائے بجے ہمیں ڈور پہ جنہوں پہلے خط اتھے رکھے آئے نا 5 سال دے بچے دے سامنے خط رکھے میرے آقا خالی کاغذ سے ہے اس دے سوال لکھے ہے سوال دے بعد جواب لکھے ہے جواب دے بعد سائل دا نام لکھے ہے سائل دے نام دے نال والد دا نام لکھے ہے نال والدہ دا نام لکھے ہے دا محلہ لکھے ہے اور گلی لکھے ہے جیلے سوال جواب لکھے نے نام لکھے نے پتہ لکھے جیلے سارے خطوط مکمل ہوئے نا مولا فرمائے ہوری اگر پوچھنا ہونے نا تے جگہ پوچھنا ہونے سدھے لگے رہا ہے توڑے میں 5 سال دا بچہ جواب انجے دے سانی میں میرا نانا محمد دینا 5 سال دا امام معلوم ہویا امامت لمبی عمر دی محتاج نہیں الامام امام ولو کان سبیا امام امام ہوتا ہے بھاوے بچہ ہی کیوں نہ ہوئے یہ ضروری نہیں کہ بڑی عمر ہوئے تو امام ہوتا ہے کیونکہ امام کہیں بڑو پڑھنا نہیں ہوتا امام اللہ کی طرفوں پڑھیا پڑھایا ہوتا ہے 5 سال کا سن تے غیبت شروع ہو گئی تے غیبت صغرا شروع ہو گئی غیبت صغرا سرکار کی 70 سال ایک گل اشاعت کرن دے قابل ہے 255 ہجریت ولادت 260 ہجریت منصب امامت دے آئے 369 تائیں امام پردہ غیبت رہے تے غیبت صغرا رہی ہے 260 تو جا کے 329 ہجری تائیں یہ 70 سال کا دور ہے یہ 70 سال کا دور ہے امام غیبت صغرا دا عرصہ گزارے غیبت صغرا دے کبراج کیا فرق ہے تھوڑی جی وضاحت دے دی غیبت صغرائچ امام میں 4 نواب ہیں جنہوں آدھے نواب اربع نائب ہیں 4 امام نے یاد کرے سو پہلا نائب عثمان ابن سعید اور صاحب میں ایک پوچھنا پہلے نائب کا کہنا ہے بڑے علماء کی دھرتی ہے ڈر کے بیٹھے بولے دے ہو تو گھٹی علماء دوستی نہیں پئی ہے اور آپ سوچے آج جدہ ساڑھا ہے حال ہے تو مار کے نہ کیوں پہلا نائب بولو عثمان ابن سعید پہلا نائب وقت موت قریب آیا امام فرمایا عثمان ابن سعید اور تیرا وقت موت قریب ہے اپنے بیٹے محمد ابن عثمان نو میرا نائب بنائے اور شیعہ دے مشکل مسائل لکھ کے لایا سی تو میں جواب دے کے شیعہ نو مطمئن کریں گا محمد ابن عثمان کا وقت موت قریب آ گیا مولا فرمایا ہوتا ہے مانواننا ہے تم اپنے بعد حسین ابن رو تو میرا نائب بنا ہے حسین ابن یہ کتنا نائب ہے تریا پہلا کیڑا آئی دعا محمد ابن تیسرا نائب حسین ابن رو
او دا وقت موت قریب آیا، مولا فرمایا ہون نائب بنائے علی ابن محمد سمری نو، 4 نائب ہو گئے۔ یہ 70 سالہ غیبت صغرا دے دورے امام اور شیعہ دے درمیان ربط کریں دے نیابت کریں دے با امام کو مسائل شیعہ دے لائے ہوئے امام حل کرے نا تے شیعہ کو جواب آتا۔ علی ابن محمد سمری دا وقت موت قریب آ گیا، مولا فرمایا علی ابن محمد ہوتا ہے امام بننا ہے، تے مولا کا نائب کا علم بنا ہونا ہے۔ فرمایا ہون نیابت والا سلسلہ پہ رکدا، میری غیبت کبرا شروع ہو گئی بھئی۔ ہون جیڑا بندہ آکھنا جو امام میں نو نمائندہ بنایا ہے کہ میں مسائل امام کو نو پوچھ کے تو انواد سے نا او بہتان بکدہ پہ زندہ کائنات ہے جو اس تو بندہ جھوٹا کوئی نہ ہوتی۔ پھر بھی ایک صلوات ہے۔ علی ابن محمد سنا امام میں نے پہل پڑھتا ہے غیبت طولانی تیو جو بندہ ہی کوئی نہ سی جڑا امام نو ان ملے امام کو مسائل وان پوچھے تے سانو آ دسے پریشان ہو گیا چونکہ مولا تو سا غیبت طولانی اس میں دے پہو میرا وقت موت آ گیا ہے مولا تے شیعہ دی کے مرضی ایک نوے مسائل نوے ایجادات نوے مشکل تینا مشکلہ دا حال انہا مسائل دا جواب سرکار فرما امال حوادث الواقعہ فرجعو فیہا الى روات احادیثنا فرما پریشان نہ ہو مولا لایا ہے عمل دسو فرمایا میرے شیعہ کو کہہ دینا کہ جب نئے نئے مسائل درپیش ہونا اور مجھے نہ مل سکو تو پریشان مت ہونا ہماری روایات کے راوی علماء کی طرف چلے جانا وہ ہماری احادیث کو تم تک پہنچائیں گے وہ میری طرف سے تم پہ اللہ کی حجت ہے اور میں ان پہ اللہ کی حجت بغیر لائے آئے عمل دے نہیں چھوڑ گئے سانو محدثین علماء فقہاء دے دامن نال متمسک ہون دا آت ہے مولا ہوتا ڈھیر فقہاء اکثر جو میری تقلید کرو کیا ہر بندے کی تقلید کر لیں نجات مل رہی سی فرمانا اما من کان من الفقہاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان یقلدوا جو دعوی فقاہت و اجتہاد کر رہے ہوں دیکھنا اگر وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں اگر وہ اپنے مولا کے اطاعت گزار ہوں اگر خواہشات کے پرستار نہ ہوں پیسے دے مر مٹن والے نہ ہوں دین کی حفاظت کرنے والے ہوں بچاؤ مال نہ ہوں فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسے پرہیزگار مجتہد کی تقلید کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام اگلا عمل لس گئے انہیں نہیں چھوڑ گئے اور آج امام نے اس دستے ہوئے لائے ہے عمل میں وزن نہ پتہ لگا ہے یہ دا امریکہ
اور اسرائیل اور وہ دے ناجائز اتحادیوں نے شیعہ دے مراکز نو گراون دی کوشش کی دیئے کہ گرا دو شیعہ کے مراکز خود ختم ہوئے سے انہیں داعش بنائی ہے لکھاں دی تعداد لشکر آیا ہے سب تو پہلا ٹارگٹ شام حرم جناب زینب عالیہ گرا دے ہو اے اتھو ٹورین نجف تو 90 سال میں ضعیف مجتہد نو پتہ لگا انہوں فتوہ جاری کیتا ہے انہوں فرمایا علی کی بیٹی کے منار کی حفاظت شیعہ پہ واجب ہے وہ اتنی طاقت آئی نا اس فتوے وہ اتنا وزن آئی نا تقلید دا 5 لاکھ مکلے کا ماں 5 لاکھ تقلید کرانا لی ماں 5 لاکھ جوان پتر تیار کر کے انہوں نے کہ اگر آغا کا فتوہ یہ ہے کہ حرم کا دفاع واجب ہے تو پھر تمہارا گھر میں بیٹھنا حرام ہے 5 لاکھ مکلف جوان جڑا آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہا ہے انہوں نے آ کے شام دے رستے کے داعش میں بحث و بحث کی ہے جناب عباس کا علم لے کے جناب زینب عالیہ دے حرم دے لہرا کے انہوں نے نعرہ بلند کیتا ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد دیکھو تقلید و وزن آئی جائے یہودیوں دے گوڑے ٹکائے اور یہودی سیاست کا رخ بدلیا ہے انہوں بندے خرید کر کے تیرے ممبران دے چھوڑے جو اس وزنی آواز نو دباؤ اور نجف والی وزنی آواز نو خراب کرنے واسطے ڈالر لائے کے تیرے مذہب ایک تقلید دی حرمت دے فتوے بدل دے گے کچھ بیدار ہو کچھ سوچو کمزور قوم نہ بن